دنیا کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ برہنہ تلواریں چمک رہی ہے لیکن حسین کے سجدے کو روک نہیں سک رہی ہے. آج ذرا سا پیٹ میں درد ہوتا ہے تو اچھے نمازیوں کی نمازیں غائب ہو جاتی ہیں. تھوڑا سا بی پی بڑھ جاتا ہے, اچھی عبادت کرنے والوں کی عبادتوں میں خلل آ جاتا ہے. یہ میرے حسین ہیں, ان کی عبادت پر, استقامت پر ہمارے ماں باپ قربان ہے, ہماری حال اولاد قربان ہے کہ چمکتی ہوئی تلواریں ہیں, دشمن گھیرے میں لیے ہوئے ہیں, خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں, لیکن حسین کو سجدے سے نہیں روک سک رہے ہیں. میرے حسین نے شہادت کے موقع پر بھی حالت سجدے میں آپ نے جام شہادت کو فرمایا ہے. اسی منظر کو دیکھ کر ایک عاشق نے کہا تھا, سجدے تو سبھی نے کیے, حسین تیرا نیا انداز ہے. سجدے تو سبھی نے کیے پر حسین تیرا نیا انداز ہے. تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. اور مولا حسین کی جب شہادت ہوئی, ظالموں نے حسین اعظم کے سر مبارک کو نیزے کی بلندی پر اٹھایا اور خوشی سے جھومنے لگے, بتلانے لگے کہ دیکھو ہم نے حسین کو شہید کیا. دیکھنے والوں نے کہا کہ حسین کے سر پر قربان جائے کٹ کر بھی سب سے بلند نظر آ رہا ہے. سر تن سے جدا ہو چکا ہے لیکن اس سر مبارک کو اللہ نے بلندی کے مقام پر رکھا ہے. اور جس وقت مولا حسین کا سر انور دنیا نے دیکھا تو لوگ تعجب پڑ گئے کہ حسین اعظم کے سر مبارک سے زبان مبارک ہلنے لگی, اور لوگوں نے جا کر سنا تو حسین کی زبان سے قرآن کے کلمات نکل رہے ہیں. میرے مولا حسین شہید ہونے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. جسم سے سر جدا ہو چکا ہے لیکن پھر بھی سر حسین قرآن کی تلاوت پر مصروف ہے. آج میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ہم نے قرآن کو کب, کس وقت ہم نے قرآن کو پڑھا. کیا ہم قرآن کو پڑھتے ہیں, ہمارے جیب میں واٹس ایپ پہ فون نکالتے ہیں, دیکھتے ہیں تو ہم ہر تھوڑی دیر میں آن لائن ہوتے ہیں. واٹس ایپ پر ابھی کچھ دیر پہلے آن لائن تھے, فیس بک پر 2 گھنٹے پہلے آن لائن تھے. ہم دنیا کے ان سافٹ ویئر اور دنیا کے واٹس ایپ, فیس بک پر ہمیشہ آن لائن رہتے ہیں, لیکن کیا ہم قرآن میں آن لائن رہتے ہیں؟ کیا قرآن کی ہم نے تلاوت کی ہے؟ ارے قرآن تو وہ ہے جب ہم قبر میں جائیں گے تو واٹس ایپ بند ہو جائے گا, فیس بک آف لائن ہو جائے گا, لیکن قرآن آن لائن ہو جائے گا. مرنے کے بعد قرآن انسان کی قبر میں آنے والا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ دنیا میں قرآن پڑھتا ہے جب وہ مرے گا, انتقال کرے گا تو اس کے جسم کے ساتھ ساتھ قرآن بھی اس کے ساتھ قبر میں داخل ہو جاتا ہے. قرآن بھی داخل ہو جاتا ہے. اگر قبر میں عذاب کے فرشتے آئے بدعملیوں کی وجہ سے تو ہمارا یہ قرآن کی تلاوت کرنا فرشتوں سے مقابلہ کرتا ہے, جھگڑتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ نہیں, تم اسے عذاب نہیں دے سکتے کیونکہ دنیا میں جو قرآن پڑھا کرتا تھا. بات ہم سب کو چاہیے کہ خدا اپنے رشتے کو موبائل فون سے کم کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ختم کرے, میں کہہ رہا ہوں کہ کم کرے. اپنے تعلق کو اللہ کے کلام قرآن سے مضبوط کرے. دیکھو میرے حسین نے شہادت کے موقع پر بھی قرآن کی تلاوت کی. سر مبارک تنے مبارک سے جدا ہو گیا, اس وقت بھی سر مبارک سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. ہم کیسے حسین کے چاہنے والے, ہم قرآن پڑھتے ہیں تو رمضان میں, پھر کب پڑھیں گے؟ انشاءاللہ آئندہ سال رمضان میں پڑھیں گے. کیا قرآن صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے رکھا ہے؟ ہمارے گھروں میں قرآن مجید پر کتنی دھول گرد آ چکی ہے. ہم قرآن
قرآن کھولتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں، نہ ہماری صبح میں قرآن، نہ ہماری شام میں قرآن، نہ ہماری پریشانیوں میں قرآن. تو خدا را آج ہم حسین کے چاہنے والے، حسین کا نام لیوا ہے، قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑیں. نہ صرف قرآن پڑھیں بلکہ قرآن کو سمجھیں بھی کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا، ہمارے رب نے ہم کو کیا بتلایا ہے. قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، سمجھ کر خاموش نہ رہے بلکہ اس پر عمل بھی کریں، اس پر عمل بھی کریں، اور عمل کر کے بھی خاموش نہ رہے بلکہ دوسروں کو بھی قرآن کی تعلیم سکھائیں. یہ قرآن کے حقوق ہے، 5 قرآن کے حقوق. اللہ کا کلام قرآن جو ہم پڑھتے ہیں اس کے 5 حقوق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لائیں. دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیں. تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھیں. چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل کریں. اور 5واں حق یہ ہے کہ قرآن کو آنے والی نسلوں کے سینوں میں منتقل کریں. یہ 5 حقوق ہیں قرآن کے. آج کربلا کے اس عظیم الشان اجتماع سے، مولا حسین کے کربلا کے پیغام سے ہمیں یہ سبق اور یہ درس لے کر اٹھنا ہے کہ ہم روزانہ کچھ دیر ہی کیوں نہ ہو قرآن پڑھیں گے. بڑی افسوس ہوتا ہے، بڑی شرم آتی ہے. ہمارے پاس ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بڑے ہو گئے، ہٹے کٹے ہو گئے، جوان ہو گئے، کئی کی شادیاں ہو گئی، بچے ہو گئے، لیکن انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. استغفر اللہ، انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. مسجدوں میں ہمارے پاس زیارت ہوتی ہے انتقال کے دوسرے دن یا تیسرے دن. زیارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھتے ہیں. سب لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ تسبیح لے کر بیٹھے. ان سے پوچھا جائے کہ بھائی سب کو قرآن مجید تقسیم ہوئے، پارے بٹے، آپ کے ہاتھ میں تسبیح کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. استغفر اللہ، ہر ایک کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. ایسی بات نہیں کہ ہر تسبیح لینے والے کو قرآن نہیں آتا، میں یہ بات نہیں کہہ رہا. دیکھنے میں آتا ہے اکثریت کے ساتھ کہ کئی لوگوں کو قرآن مجید صحیح طور پر پڑھنے نہیں آتا. اور ہم کون سے شہر میں؟ یہ کوئی گاؤں نہیں ہے، یہ کوئی دیہات نہیں ہے کہ یہاں پر قرآن سیکھنا، قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا ہمارے لیے مشکل کی بات ہے. ہم ایسے شہر ہیں، ایسی شہر میں ہم رہتے ہیں، یہاں قدم قدم پر قرآن پڑھانے والے آپ کو نظر آئیں گے، قدم قدم پر قرآن سکھانے والے آپ کو ملیں گے. مسجد میں جائیں، مدرسوں میں جائیں، علماء سے ملاقات کریں. قرآن سیکھنا کیا کوئی مشکل کام ہے؟ کیا کوئی ہارڈ کام ہے کہ نہیں بھائی یہ ہماری سمجھ کے باہر ہے؟ کوئی مشکل کام ہے؟ ہرگز نہیں. بڑی بڑی مشکل کام کرتے ہیں لیکن اللہ کے کلام قرآن کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. ہم کیسے حسینی ہے، نام تو حسین کا دے رہے ہیں، کام ہمارے کیا ہو رہے ہیں. کل ہمیں قیامت کے دن حسین کے نانا کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا. حضور کو کیا جواب دیں گے؟ مولا حسین کو کیا جواب دیں گے کہ حسین نے نانا کے دین کی خاطر اپنی گردن کو کٹا دیا ہے؟ تم نے نانا کے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ تم نے دین مصطفیٰ کے لیے کیا کیا ہے؟ تم نے اس دین کی خدمت کے لیے کیا کیا ہے؟ کل قیامت کے دن رسول پاک کو کیا جواب دیں گے؟